الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات اپنے اس مرکز ادارہ عزیز العلوم دے سالانہ رجب شریف اور معراج مقدس دے بابرکت پروگرام دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور اس شہر خیر و برکت، شہر علم و فضل اچ شریف دے احباب اہل اسلام، اہل سنت و جماعت جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال ہر سال اس بابرکت 3 روزہ محافل اقدس دا اہتمام فرمیندے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس ذکر مقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ میں فقیر طالب علم نو محدود وقت وچ مسئلہ باغ فدق دوتے گفتگو کرن دا منتظمین احباب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ساڑی کتاباں وچ کوئی 36 اسناد ایسیاں ہیں جنہاں دے وچ یہ چیز موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے وصال اقدس تو بعد حضور سیدہ النساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے نانا جان محبوب کریم علیہ السلام دے جانشین اول خلیفہ بلا فصل حضور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اقدس دی طرف رابطہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فدق دے وچوں حوالی مدینہ طیبہ دے اموال اور بنو نذیر دے اموال دے وچوں جو میری وراثت ہے آپ شفقت فرماؤ اور وراثت دے وچوں میرا حصہ مینوں عطا فرماؤ۔ یہ چیز کتابت وچ جڑا ہے مختلف اسناد دے وچ یہ چیز موجود ہے۔ آپ نے رابطہ فرمایا اور یہ سوال جڑا ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور اتھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات دے دل مبارک دے کوئی دنیا داری ہے، کوئی دنیا دا طلب، دنیا دا حصول اے آپ دے پیش نظر آئی، دنیا دی خواہش لالچ آپ دے پیش نظر آئی، اس واسطے آپ نے رابطہ فرمایا؟ تو ہرگز نہیں، یہ چیز بالکل واضح ہے کہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات دا اس نورانی مبارک جماعت دے نال تعلق ہے جس نو اللہ پاک نے مقام تطہیر عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں پچھلے سال والی گفتگو دی میں طالب علم نے بڑی تفصیل دے نال حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دے متعلق واضح کیتا ہے کہ جس وقت انہوں نے سن 9 ہجری محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا ہے تو اس حوالے دے نال 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 28 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 تک مکمل رکوع ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اس وچ جتھے اللہ پاک دا اے ارشاد گرامی 21ویں پارے سورہ احزاب وچ موجود ہے، یا ایھا النبی کل ازواجے کا، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ اپنی تمام دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نو ارشاد فرما رہے ہو ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تساں میری تمام دی تمام مبارک اور مقدس بیویاں دنیا دی زندگی اور یومیہ خرچہ اور دنیا دی زینت اور ساز و سامان پسند کر دیا ہو فتعالین، تو آؤ تساں ساری دی ساری جمع ہو کے میں اللہ پاک دی محبوب دی بارگاہ دے وچ میں اللہ پاک دا نائب اکبر، اللہ پاک دا خلیفہ اعظم، اللہ پاک نے تمام زمین دے خزانے اور زمین دے تمام خزانے دی کنجیاں اور چابیاں ہمیشہ واسطے مینوں عطا فرمائیاں ہوئی ہیں، لہذا امتے کنا آؤ تساں ساری دی ساری جمع ہو کے میرے کول آؤ، میں دنیا دی زندگی دی ہر ضرورت اور ہر چیز اللہ دے خزانے
خزانے وچوں تانوں عطا فرما چھوڑدا، لیکن جس وقت تواڈیاں تمام ضرورت دی چیزاں تانوں مل ویسن اسرہ کلا سراحا جمیلا، تو بڑے ہی اچھے طریقے دے نال میں تانوں طلاق دے کے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اپنے کولوں جدا کر چھوڑے سا۔ ایک کلام مجید وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے 21ویں پارے سورہ احزاب دے وچ اسرہ کلا سراحا جمیلا، اگر تسا دنیا دی زندگی اور دنیا دی زینت چاہ دیا، اور وہ زینت کیا ہے تو میں اے بھی تفصیل نال پچھلے سال دی گفتگو وچ واضح کیتا ہے کہ اسا انساناں دے زیر استعمال جتنیاں بھی چیزاں آندیاں انہاں دیاں ترائے قسماں ہویا کردیاں۔ سب تو پہلے ہوندی ہے بنیادی ترین ضروریات زندگی۔ آکسیجن تو بغیر سارا گزارا نہیں ہو سکتا، اسا ایک پل زندہ نہیں رہ سکتے عالم اسباب وچ، الا یہ کہ وہ اللہ تعالی دے مقبولین محبوبین جنہاں دی بشریت طاہرہ مغلوب ہو ونجے اور جنہاں دی روح اور باطن دے تقاضے غالب آوے تو انہاں دا معاملہ چکے اسباب تو ماورا ہو ویندا ہے، تو انہاں ہستیاں دی گل نہیں ہو رہی، میں عام انساناں دی گل کر رہا۔ تو ساری آکسیجن زندہ رہن واسطے عالم دنیا دی بنیادی ترین ضرورت ہے، پانی بنیادی ترین ضرورت ہے، کھانا بنیادی ترین ضرورت ہے، لباس بنیادی ترین ضرورت ہے، اس تو بغیر ساری زندگی اگے چل ہی نہیں سکتی۔ تو ہکن بنیادی ترین ضروریات زندگی، اور دوسری چیزاں سارے زیر استعمال ہو دیا سہولیات زندگی۔ اگر سہولیات زندگی نہ ہو تو ساری زندگی چلدی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، لیکن انتہائی مشکلات دے، اور اگر سہولیات زندگی میسر ہو تو بس زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تعیشات زندگی، کہ انہاں دی سانو ضرورت نہیں ہوتی، انہاں تو بغیر ہی آسانی نال ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ تعیشات ہو تو مزید عیش پرستی سارے وچ آ گئی۔ تو حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین دی نورانی ہستیاں نے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ تعیشات زندگی دا مطالبہ نہیں فرمایا، انہوں نے سہولیات زندگی دا مطالبہ نہیں فرمایا، یومیہ خرچہ کہ حضور ساری حالت یہ ہے کہ اس وقت جزیرہ نما عرب پورے دا پورا سوائے نجران دے علاقے دے وہ توڑی عملداری اور حکومت ہی چاہ چکا ہے، ہر طرف مال غنیمت آ رہے ہیں، عشر، زکاة، صدقات، مال فیع و انفال، اتنے اموال آ رہے ہیں، ہر ایک تواڈے امتی دوتے آپ دی نگاہ کرم جاری ہے، اموال چو حصے عطا فرما رہے ہو ہر ایک دی ضرورت کے مطابق، لیکن جہاں تک اسا تواڈے گھر والے لقد مدا علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار، حضور اجے تک ساڈی حالت ہے کہ اسا تواڈے گھر والے اور اہل بیت اطہار دوتے کامل ایک مہینہ اس حالت وچ گزر رہے ہیں کہ ساڈے گھراں دے چولہاں وچ اگ نہیں بلدی، اسا صرف دودھ دوتے، کھجوراں دوتے، پانی دوتے گزر اوقات کر رہے ہیں۔ تو حضور ساڈا ہور کوئی مطالبہ نہیں، اتنا کرم فرماؤ کہ سانو یومیہ خرچہ عطا فرما چھوڑا۔ تو کیا حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دا مطالبہ غیر شرعی آئی پیا، غیر اخلاقی آئی پیا؟ کیا قرآن پاک کی اللہ پاک دے ارشاد گرامی نہیں ہے عاشروہن بالمعروف کہ اپنی بیویاں دے نال معاشرت کرو، زندگی گزارو انتہائی بھلائی اور اچھے طریقے نال، معروف طریقے دوتے۔ تب معروف طریقے دوتے کیا چیز ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت جس نے شادی شدہ ہو کے اپنے شوہر دے گھر دے وچ منتقل ہوے دیے تو اس دی رہائش شوہر دے ذمہ جس نوں سکنا آکھا ویندا ہے قانون دی زبان وچ، اس دا نانو نفقہ، کھاون پیون اخراجات کیا شوہر دے ذمہ نہیں ہوندے، اس دا علاج معالجہ، اس دا لباس، اس دی تمام بنیادی ضروریات وہ ساریاں شوہر دے ذمہ نہیں ہوے دیاں؟ کیا اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہر شادی شدہ اور میرڈ مسلمان عورت نے حق عطا فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کو بھی حق حاصل ہے، لہذا انہاں دا مطالبہ این شرعی مطالبہ ہے۔ کیا اخلاق انسانی دے خلاف ہے؟ نہیں، سارے وچوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری جو پیاری بچی بیاہی ہوئی ہوئے، جو ساری بہن شادی شدہ ہوئے، ساڈا بہنوئی بھائی جڑا ہے یا ساڈا داماد بیٹا جڑا ہے وہ مکمل ساری بہن بچی دا خیال کرے، تمام انہاں دی بنیادی ضروریات نو پورا کرے، نہ کرے تو سانو بڑی تکلیف ہویا کرتی ہے۔ ہر انسان انہاں نو سمجھاندا ہے، نہ سمجھن عدالت دی طرف وجن دا حق حاصل ہویا کرتا ہے۔ تو حضرات امہات المومنین دا مطالبہ نہ شرعی طور تے ناجائز ہے، نہ اخلاقی طور تے ناجائز ہے، لیکن اس دے باوجود مطالبہ سن کے محبوب کریم علیہ السلام دی
طبیعت مقدسہ دوتے ذرا گرانی ان کے بعد وزن آ گیا کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام انہاں دناں دے وچ اپنے تمام گھر والے دے متعلق اپنی تمام اولاد امجاد اور جتنے اکابرین سابقین مہاجرین و انصار آپ دے نال ہمیشہ رہن والے انہاں دے متعلق محبوب علیہ السلام دا انہاں دناں دے وچ ارادہ ہے کہ ہستیاں جڑیاں عبادات دے تک کامل ہو گئی ہیں کہ قرآن فرماتا ہے 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 29 وچ تراہم رکعا سجدا ترا رآ یرا رویت فعل مضارع ہے مضارع دی وضع عربی زبان دے وچ تجدد استمراری تے دلالت کرن واسطے ہے ایتھے دلالت عرفی ہے فعل مضارع دے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس وقت میرے محبوب علیہ السلام دے جتنے بھی نال رہن والے ساتھی مرد و خواتین میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے انہاں دی تربیت اس طرح فرما چھوڑی ہے کہ فرمایا اپنی فرائض و واجبات دی ادائیگی گھریلو سماجی معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرن تو بعد انہاں دے کول جتنا وقت باقی بچدا ہے تراہم رکعا سجدا میرے پیارے محبوب دے تمام پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام تانوں اپنے فارغ اور خالی وقت دے وچ یا سجدے کردا ہوئے نظر آسن یا رکوع دی حالت وچ نظر آسن سورہ فرقان وچ قرآن پاک فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اے او ہستیاں جنہاں دی اکثر پوری رات اور کئی مرتبہ رات دا اکثر حصہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قیام سجدے وچ گزر ویندا ہے پوری رات یبیتون لربہم سجدا و قیاما تے محبوب چاہندے ہیں کہ جویں عبادت الہی دے وچ اے ہستیاں پختہ کار اور راسخ القدم ہو چکی ہیں ہن مجاہدے اور ریاضت والے پاسے بھی توجہ کریں تاکہ سخت ترین مجاہدات اور ریاضات کے مرحلے چ گزر کے انہاں دی بشریت مبارکہ مغلوب ہو ونجے انہاں دے روح اور باطن دے تقاضے غالب آ ونجے کیونکہ جیڑا مسلمان مرد و عورت سخت ترین مجاہدات دے ذریعے اپنی بشریت نو مغلوب کرنے وچ کامیاب ہوندا ہے تو وہ دنیاوی زندگی دے آخری سانس اور لمحے تک وہ دنیا دے اسباب دا محتاج نہیں رہندا بلکہ اسباب دنیا اس دی برکت دے محتاج ہوندا ہے تو سارے محبوب چونکہ انہاں ہستیاں دے متعلق اعلیٰ ارادہ فرمایا ہوا ہے اور انہاں ہستیاں نے یومیہ خرچے دا مطالبہ چل فرمایا چونکہ ارادہ محبوب دے یہ چیز خلاف جا رہی ہے لہذا قربان وجود تھوڑی جئی گرانی محبوب علیہ السلام دی طبیعت مقدسہ تے آئی اور محبوب دے دل ناظرین تے بوجھ گرانی وزن ان کے باز آوے یہ اللہ پاک کو گوارا نہیں لہذا اللہ پاک نے سورہ احزاب دے پورا رکوع محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے نازل فرمایا جد وچ اے بھی فرمایا کہ محبوب اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین کو ارشاد فرماؤ ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها اگر دنیا دی زندگی اور دی زینت اور یومیہ خرچہ چاہیے فتعالین تعاؤ امتے کنہ میں اللہ دے خزانے جو تواڈی ہر ضرورت پوری کر چھوڑا لیکن اس تو بعد چیزاں دنیا دی عطا ہووے سن ضروریات پوریاں ہووے سن لیکن اس تو بعد اسرہ کنہ سراحا جمیلا بڑے اچھے طریقے دلال میں تو طلاق لے کے ہمیشہ واسطے اپنے کو جدا کر چھوڑ سکتا طلاق اچھے طریقے دلال کہ تسا میری امتی ہو میں تواڈا نبی برحق آقا و مولا ہوں میں تانوں فیض بھی عطا کر سا برکت بھی عطا کر سا کرم نوازی مہربانی میری امتیاں جاری راسی تمام دی تمام شریعت طریقت معرفت حقیقت دی منازل طے کروا کے تانوں قرب ربانی دے اعلیٰ ترین مقام تے چلے سا وہ سارا ربط اور تعلق موجود راسی لیکن میاں بیوی والا رشتہ ہمیشہ واسطے ختم ہوئے سی قرآن نے تھے اے اصول 21ویں پارے دی آخری آیت سورہ احزاب دے وچ واضح کر چھوڑا کہ جیڑی ہستی بھی مرد و خواتین چوں میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے حرم محترم اور محبوب دی بارگاہ دے وچ ہمیشہ واسطے ربنا چاہندی ہے اس ہستی نو کھانے دا ایک لقمہ اور پانی دے ایک گھٹ دے مطالبے دی اجازت بھی قرآن نہیں عطا فرمایا فرمایا اگر تانوں کھانے دا ایک لقمہ بھی چاہیے نا اور پانی دا ایک گھٹ بھی تو میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ مستقل نہیں رہ سکدے محبوب دی بارگاہ وچ او رہ سکدا ہے جیڑا نہ کھانے دا مطالبہ کرے نہ پانی دا مطالبہ کرے صرف اور صرف اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دا قرب اور رضا ہی پسند کرے چنانچہ فرمایا اسرہ کنہ سراحا جمیلا اس معاملے دے سبقت لے گیا محبوب کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دی ذات بابرکات جویں ہی اللہ پاک دا فرمان نازل ہویا آپ سمکت رہ گئی اور عرض کی تھی بخاری مسلم وچ ہے حضور اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ حضور اساں اللہ پاک نو اس دے پیارے رسول علیہ السلام اور آخرت دے گھر جنت نو اختیار کر لیا حضور سانو طلاق نہ عطا فرماؤ اپنی نسبت کریمانہ تو سانو محروم نہ فرماؤ اور دروازے اقدس تو دور نہ فرماؤ آج تو بعد نہ پانی دے گھٹ کا مطالبہ کرسوں نہ کھانے دے لقمے اور گراں دا مطالبہ کرسوں آپ نو دیکھ کے تمام دی تمام باقی ازواج مطہرات نے بھی یہ چیز ہی لہذا محبوب علیہ السلام نے حرم محترم میں تمام ہستیاں جلوہ گر اور موجود اس سے رکود وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے آج کل تو اس طرح کیتا میں کہ ذاکر حضرات اور اکثر خطیب سارے آیت تطہیر دا وقف مطلق تو بعد علا صرف آخری حصہ سانو تقریر سنے دیں پوری آیت تطہیر تا نہیں پڑھ دیں وہ تو صرف اتنا پڑھ دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدی وجہ تو سارے عوام یہ سمجھتے کہ شاید پوری آیت تطہیر ہے تو میرے دوستو پوری آیت تطہیر ذاکر صاحبان تک اس واسطے نہیں پڑھ دے جے اگر وہ شروع تو آخر تک پڑھن چاہ تو ان پڑھ سادہ تو سادہ مسلمان میں پتہ چل میں دے کہ اللہ پاک نے تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے تو سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات میں عطا فرمایا ہے کیونکہ انہاں دے حوالے نالی پورا رکوع نازل ہویا آیت تطہیر دے شروع والے الفاظ کیا ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں ہے پیا نون مفتوح آئی تھے نون مبنی برائے جمع مؤنث نہیں ہے پیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ پوری آیت کو تلاوت کر چھوڑیے اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ خطاب نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات آپ دی عزت و غیرت آپ دے حرم محترم ہو رہے ہیں تو سب میرے محبوب علیہ السلام دی عزت و غیرت ہو لہذا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ جب تک تو انہوں کوئی شرعی ضرورت پیش نہ آوے جویں حج عمرہ دا سفر ہے پیا جب تک تو انہوں کوئی طبی ضرورت نہ پیش آوے جویں کوئی علاج معالجہ دا مرحلہ خواتین اسلام نو آدھے جب تک کوئی سماجی معاشرتی ضرورت بیمارہ دی عیادت کرنا متوفہ لوگا دی خواتین کو لون کے تعزیت کرنا اپنے والدین دی زیارت واسطے بڑھنا بہن بھائیاں دی ملاقات واسطے بڑھنا تو فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ جب تک کوئی طبعی ضرورت جب تک کوئی معاشرتی اور سماجی ضرورت جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ پیدا ہوئے اے محبوب دی مبارک بیویو تسا اپنے گھراں دے وچ ہی ٹھہرے رہیا کرنا وَقَرْنَا جمع مؤنث حاضر دا سیغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاری رکھ یا الہی اللہ اکبر محمد شوکت صاحب سیالوی تو سب زندہ باد اللہ سب اہل سنت و سلامت رکھے سارے تمام عوام کارکنان سارے مشایخ علماء سب نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین سب دا فیض و برکت اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی لا تبرجنا کیڑا سی کیا فعل نہیں جمع حاضر جمع مؤنث حاضر نہیں لا تبرجنا تبرج الجاہلیت فرمایا کہ جو پہلے والی جاہلیت دے وچ خواتین دا طریقہ ہے کہ جس لے کوئی میلہ ہو گیا کوئی اس طرح دا پروگرام فیسٹیول ہو گیا خواتین بن سور کے بڑے اعلیٰ زرق برق لباس پہن کے بڑا میک اپ کر کے بن سور کے غیر مرداں دے جم گھٹیاں دے وچ آون جنا اپنی طرف غیر محرم اور غیر مردہ نو دعوت نظارہ دے وینا فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی تسا کوئی عام خواتین نہیں میرے محبوب دی عزت و غیرت تسا باقی پہلے والے دور جاہلیت والی خواتین والا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا اپنی پردہ داری اور اپنے معاملات پر توجہ رکھنی اگے فرمایا وا اقیمنا الصلاۃ اقیمنا کیڑا سیغہ ہے جمع مؤنث حاضر فعل امر حاضر معلوم اقامہ یقیم وچ نہیں ہے پیا بہت سارے مرداں نو آکھنا ہوے نماز قائم رکھو تاکہ وندا اقیمو اقیم الصلاۃ ایتھے اقیمنا ہے نون مبنی ہے جمع مؤنث دا ہے پیا اقیمنا الصلاۃ تسا سب خواتین محبوب دی ازواج مطہرات نے ہمیشہ اپنے گھراں وچ نماز نو قائم رکھنا ہے وآتینا الزکات اور بر وقت تسا سب ازواج مطہرات نے زکات ادا کردے رہنا ہے واطعنا اللہ ورسولہ
اور تسا سب محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے اپنے ہر معاملے چ ظاہراً باطناً اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ جاری رکھنی ہے۔ اگو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے گھر والےو، اتنے سخت احکام تواڈے متعلق اللہ پاک نازل فرما کے کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ فرمایا عام تو عام عورتوں کو اجازت ہوئے کہ جس نے پرنی کے شادی شدہ ہو کے اپنے شوہر دے گھر منتقل ہو بنے، رہائش بھی اپنے شوہر دے ذمہ ہو گئی، شوہر دے ذمہ ہو گئی، کھانا بھی اودے شوہر دے ذمہ، لباس، علاج معالجہ، تمام ضروریات۔ اور تسا جو اعلیٰ گھرانے دی خواتین ہو، ناز و نعمت وچ پلی ہوئی ہو، بڑے بڑے شہنشاہ اور سرداراں دی بیٹیاں ہو، تسا جس لے محبوب دے حرم محترم وچ آئی ہو، تا عام تو عام عورت نو انہاں تمام چیزاں دے مطالبے دا حق ہوے، اور تسا محبوب دی ازواج مطہرات پانی دا گھٹ تے کھانے دے ایک لقمے دا مطالبہ بھی نہ کر سکو، یہ تواڈے واسطے میں اللہ نے اتنے سخت احکام کیوں نازل فرمائے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے محبوب علیہ السلام دے پیارے گھر والےو، ان سخت ترین احکام دے ذریعے پکی گل ہے کہ اللہ پاک ارادہ فرما رہے تاکہ ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تواڈے دلاں دے وچوں دور فرما چھوڑے۔ الرجس دے بہت سارے معنی آئین عربی زبان دے وچ بھی، لغت قرآن، لغت حدیث پاک دے وچ بھی، قرآن پاک دے وچ فجتنبوا الرجس من الاوثان، الرجس تو مراد انتے اوثان جو کہ من بیانی ہے، بت بھی الرجس دے شامل ہیں، ہر کذر اور گندگی پلیدی نو بھی رجس آکھا ویندا ہے۔ ایتھے چونکہ رجس تے الف لام داخل ہے، ظاہر ہے کہ رجس نہ اس میں فاعل دا صیغہ نہ اس میں مفعول دا، اس وقت یہ اللہ زی دے معنی دویتا نہیں ہو سکتا، یعنی اسم موصول دے معنی دویتا نہیں ہو سکتا، تو وہ ظاہر ہے کہ جس لئے الف لام حرفی ہے، اسمی جس لئے نہیں ہے، حرفی الف لام ہوئے تو وہ زائدہ بھی ہوتا ہے، غیر زائدہ بھی، زائدہ تا تاؤں میں جو معنی دویتا مؤثر نہ ہوئے تھے تو معنی تاثیر پیدا کر رہے ہیں، اس واسطے الف لام حرفی ہے لیکن غیر زائد ہے۔ الف لام حرفی جس وقت بھی غیر زائدہ ہو سی، پانچ معنی چو حفظ تے ضرور ہو سی، یا جنس دا ہو سی، یا استغراق دا ہو سی، یا عہد ذہنی دا ہو سی، یا عہد خارجی دا ہو سی، یا عہد حضوری دا ہو سی۔ الف لام اتھے عہد ہے، ہر رجس اور پلیدی مراد نہیں، مخصوص کیوں؟ یہ پورا رکوع نازل ہو جائی جس لئے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا ہی، لہذا الرجس تو مراد صرف دنیا دے اسباب دی طلب اور خواہش ہے۔ فرمائے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے گھر والے ہو، ان سخت ترین احکام دے ذریعے پکی گل ہے کہ اللہ پاک تواڈے متعلق ارادہ فرما رہے، تواڈے کول دنیا دی ہر طلب، ہر خواہش اللہ پاک ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑے، ویطہرکم تطہیرا، اور تواڈی روحاں، تواڈے دل مبارک نو اپنی محبت واسطے اس طرح پاک فرما چھوڑے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ اس آیت دے شروع والے تمام الفاظ جمع مؤنث حاضر دے صیغے اور الفاظ پہ حضرات امہات المومنین کو خطاب ہے۔ اس تو پچھلی آیت یا نساء النبی لستن کا عہد من النساء، اس تو وچ من یقنت من کننا، کننا ضمیر جمع مؤنث دی ہے۔ اس آیت تطہیر تو اگلی آیت وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ جدو تے رکوع بن کے مکمل وَذْكُرْنَا جمع مؤنث حاضر ہے، ذکر یذکر دی الغرض خود آیت تطہیر دے تمام ابتدائی کلمات، اس تو پچھلی اس رکوع دی جتنی آیات سب دی ازواج خطاب اس آیت دے وچ بھی، اس تو اگلی آیت دے وچ بھی، آیت نمبر 34 سورہ احزاب حضرات امہات المومنین نو خطاب۔ اس واسطے اساں اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ سیاق و سباق شان نزول دے اعتبار دے نال اللہ پاک نے تطہیر دا مقام سب تو پہلے عطا فرمایا ہے، تو محبوب دی عزت و غیرت آپ دی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دی کریم اسریاں عطا فرمایا۔ جس وقت پورا رکوع نازل ہو گیا، سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے گھر بھی تلاوت فرمائی، اس دے احکام بھی پہنچائے، حضرات امہات المومنین نے اللہ اودے پیارے رسول علیہ السلام آخرت رو اختیار فرما لیا، دنیا دے ہر مطالبے تو پانی کھاون، ہر ضرورت زندگی تو دست بردار ہو گیا ہمیشہ واسطے۔ محبوب علیہ السلام باہر تشریف گن کے آیا، حدیث صحیحہ وچ کاتبین وحی نو طلب فرمایا، پورے دے پورے رکوع دی آپ نے کتابت کروائی، جتنی ہستیاں صحابہ
اصحاب صفہ اور کاتبین موجود سب نو آپ نے حفظ کروایا، اس دا معنی تفسیر تشریح تعویل سب عطا فرمائی، جس نے تمام بنیادی فریضہ آپ نے مکمل فرما لیا۔ تو جامع ترمذی وچ حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل صحیح سند دلال، امام نسائی الخصائص بھی صحیح سند دلال، سارے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح اسناد دلال حدیث پاک دی تخریج فرمائی کہ حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ جس دن اے پورا رکوع نازل ہو جائے جس آیت تطہیر بھی موجود ہے، رات نو میری باری آئی، محبوب کریم علیہ السلام دن دے وقت بھی میرے کول تشریف لے کے آئے، کیونکہ باری انہاں 24 گھنٹے میری آئی، میرے در دولت تے آپ جلوہ گر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فلاں بزرگ خاتون نو بھیجو، کنہ دے کول بھیجو، حضور سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق فرمایا کہ انہوں نے در دولت تے حاضر ہوئے، ساڑا ون کے سلام اور پیغام پہنچاویں کہ آپ بھی تشریف لے آویں، ساڑے پیارے علی پاک نو بھی نال لے کے آویں، ساڑے شہزادگان حسنین کریمین نو بھی نال لے کے آویں۔ چنانچہ تھوڑی دیر چاروں کریم ہستیاں حدیث قصا حدیث ام المومنین دے وچ ہے کہ چارے ہستیاں محبوب دی بارگاہ وچ جلوہ گر ہو گیا، محبوب نے حسب معمول کرم نوازی فرمائی اور فرمایا ام المومنین اسا توانو ایک امانت کچھ عرصہ قبل عطا فرمائی آئی، میرا تے خیبری خیبر وچ اسا سپیشل قیمتی چادر منگائی آئی، حضور میرا سب کچھ آقا دے قدمت قربان آپ دی امانت محفوظ ہے، فرمایا چادر لے کے آؤ، وہ چارے کنارے تے بڑا کڑھائی دا کام، بڑی نفیس بڑی قیمتی چادر اعلی کوالٹی دی محبوب دی بارگاہ چنے پیش کر چھوڑی۔ آپ فرما دیا محبوب انتہائی خوش، چہرہ انور کھلا ہویا ہے مسرت اور شادمانی اور خوشی تو آپ اپنے نورانی ہتھاں دے نال اس چادر دی تہاں کھول رہے ہیں۔ انہاں چارے ہستیاں تے محبوب علیہ السلام نے چادر مبارک پا چھوڑی۔ چادر مبارک کیوں پائی؟ تاکہ قول اگو دعا کر لیا انہاں ہستیاں واسطے مقام تطہیر دے حصول دی۔ محبوب چاندن کے عمل دے وچ اور دعا دے الفاظ وچ مطابقت اور موافقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عمل اور قول دے وچ موافقت ہوئے تو دعا اقرب الی الاجابت، اور سارے محبوب دی ہر دعائی مستجاب ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے انہاں دے چادر پا چھوڑی، تے سامنے چادر کہ اللہ پاک میں تیرا محبوب ہاں، میں اپنی چادر چ انہاں نوں محفوظ فرمایا، تو بھی تطہیر دا مقام عطا فرما کے انہاں نوں محفوظ فرما چھوڑا۔ چنانچہ حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جس نے میں چادر پیش کی تھی، محبوب نے چارے ہستیاں تے چادر مبارک چپائی، آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و حامتی۔ اللہ پاک تے اج کرم عمیم فرمایا ہے کہ میری نسبت دی وجہ تو میری تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کے ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش انہاں دے دلاں وچوں ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑیے، انہاں دے باطن نو ان پاک فرما چھوڑے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ اللہ پاک میری ازواج مطہرات تے کریم نے میری نسبت دی وجہ تو کرم فرمایا، ہاؤلاء اہل بیتی، یہ چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار و حامتی، اور باقی تمام اہل بیت اطہار دے مقابلے یہ چاروں ہستیاں میرے سب تو زیادہ محبوب میرے مخصوص اور میری پیاری ہستیاں۔ اللہم اذہب عنہم الرجسا، اللہ پاک نہ چارے ہستیاں دے دلاں چوئی ہمیشہ واسطے دنیا دی ہر طلب اور خواہش دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور انہاں چارے ہستیاں دے دلاں اور باطن نو بھی ان پاک فرما جویں پاک فرما بندا حق بندا ہے۔ اس وقت میرے دوستو امت وچ ایک گروہ ایسا ہے جڑا آیت تطہیر دا شان نزول، آیت تطہیر دے بنیادی تمام الفاظ، آیت تطہیر دا سیاق اور سباق دیکھ کے وعدن کی تطہیر دا مقام ضرور موجود ہے، لیکن صرف حضرات امہات المومنین نو حاصل ہے، کسی اور ہستی نو حاصل نہیں۔ ایسے لوگ ساڑے دور چ عموماً خارجی لوگ ان پہ اور ناسبی لوگ ان، اللہ انہاں دے فتنے اور شر تو امت نو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ ان جڑے آیت تطہیر 60 سال وہ تقریرہ کر سن، بڑے بڑے خطبے پڑھ سن آیت تطہیر، لیکن 60 سال تقریرہ کرتے ہوئے بھی آیت تطہیر امت نو کدے پوری نہ سنے سن، کیونکہ اگر پوری آیت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب تو پہلے حضرات امہات المومنین کو اللہ پاک مقام عطا فرما رہے۔
وہ سیاق و سباق تک کیا دیکھیں، وہ آیت تطہیر دے بنیادی الفاظ تک کیا توجہ کریں، وہ اس مبارک آیت دے پچھلی آیت، وہ اگلی آیت شان نزول پس منظر اے چیزاں تک کتھوں مد نظر رکھیں، وہ کدے اس چیز دا ذکر ہی نہیں کر دے، صرف حدیث قصا، حدیث ام المومنین نو سامنے رکھ کے محبوب علیہ السلام اور چادر تطہیر والی چار ہستیاں اصحاب قصا نو وہ تطہیر دا مقام دے دین، حضرات امہات المومنین جنہاں دی وجہ تو آیت اتری، جنہاں دی شان چرکو انہاں دے واسطے مقام نہ بن سن، یہ رافضی لوگ ہویا کر دین، اللہ انہاں دے فطرے تو بھی ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اساں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت محبوب دے غلام ابتدا تو جڑن دا حکم نازل ہویا ہے اس وقت تو اج تک ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام دی تمام ازواج مطہرات نو سب تو پہلے تطہیر دا مقام عطا فرمایا اور محبوب دی دعا نال انہاں چار ہستیاں نو بھی تطہیر دا اعلی مقام عطا فرمایا۔ ساڈا قرآن تے بھی ایمان ہے، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام تے بھی ایمان ہے۔ اسا سب تو پہلے تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام حضرات امہات المومنین محبوب علیہ السلام دی عزت و غیرت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی بارگاہ میں مسئلے بندے اور حدیث قصا خبر واحد حدیث صحیح دی روشنی اسا انہاں چار قریب ہستیاں نو باقی تمام اہل بیت اطہار دے مقابلے محبوب دی سب تو پیاری ہستیاں بھی بندے ہیں اور امہات المومنین دے نال نال انہاں چار ہستیاں واسطے بھی تطہیر دا اعلیٰ مقام، لہذا 11 ازواج مطہرات اور 4 اصحاب قصا، انہاں 15 ہستیاں دے متعلق ساڈا عقیدہ ہے اللہ نے ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش انہاں دے دلاں چوں ہمیشہ واسطے دور فرمائی ہوئی ہے اور انہاں دے باطن روحاں دلاں نوں اللہ نے اپنے قرب اور محبت واسطے انج پاک فرمایا ہوا ہے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ تو دنیا دی طلب اور خواہش کدے انہاں ہستیاں دے دل وچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے محبوب دی دعا نال انہاں نوں تطہیر دا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اچھا میں نہیں تھا یہ ضمنی طور تے نساؤ چاہ اس چادر تطہیر دے وچ محبوب علیہ السلام نے کیڑی 4 ہستیاں نوں جلوہ گر فرمایا؟ سب تو پہلے حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دی ذات ببرکاتہ وت حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب مدینۃ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات ببرکاتہ جلوہ گر فرمایا اور وقت نوجوانان جنت دے سردار شہزادگان ساڑھے مقتداؤ پیشوا حضرت سیدنا امیر المومنین پنجویں برحق خلیفہ راشد امام حسن مجتبی اور شہید کرب و بلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تو دی کریم ہستی نو جلوہ گر فرمایا۔ اچھا بھئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس چادر تطہیر جلوہ گر فرمائے گئے یا نہیں؟ آپ تے بھی آیت تطہیر دی تلاوت ہوئی ہے یا نہیں؟ محبوب نے دعا فرمائی ہے یا نہیں؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و حامتی۔ تو بس ساڑا عقیدہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بچپا نہیں چند کہ اللہ پاک نے تطہیر دا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کے ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش آپ دی ذات ببرکات کو جدا کر چھوڑیے۔ دنیا دی طلب اور خواہش اور دنیا داری دا معاملہ امام علی مقام دے دل وچ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لہذا یزید دی بیعت دا انکار انہاں کوئی حکومت دے لالچ نہیں کیتا، اپنے نانا جان دی ملت اور شریعت دی حفاظت واسطے فرمایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار یا علی یا علی یا علی۔ دوسرا یہ واضح ہوا کہ سب تو پہلے تو چادر تطہیر وچ محبوب علیہ السلام نے جگئی حضور سیدہ تنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات ببرکات نو عطا فرمائیے جس لئے آپ دا مقام مقام تطہیر ہے۔ تو حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دی نورانی بارگاہ اقدس دے متعلق بھی ساڑا عقیدہ ہے دنیا دی کوئی طلب اور خواہش کدے حضور سیدہ دے دل مقدس وچ پیدا ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ دا مقام مقام تطہیر ہے۔
اس واسطے اپنے پیارے نانا جان حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ کریم علیہ السلام یار غار صاحب یار مزار حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خدمت جو آپ نے مطالبہ فرمایا اور سوال ارشاد فرمایا وہ دنیا دی طلب وچ نہیں، کیونکہ آپ دا مقام مقام تطہیر ہے، دنیا دی طلب اور خواہش تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جس نے بنیادی پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ آپ دا مقام مقام تطہیر ہے، اس واسطے کوئی دنیا دی خواہش اور طلب کوئی نہیں دل مبارک ہے، تو کیا آپ نو مالی طور تے کوئی پریشانیاں ہن خدا نہ خاصتا انہاں دنوں وچ کوئی مالی کمزوری آئی؟ حضرات امہات المومنین نے تا مطالبہ فرمایا کیونکہ انہاں دے تا ایک مہینہ گھر دے مبارک چولہے وچ اگ نہیں بلدی، وہ تو دودھ پانی کھجور دوتے گزر اوقات کر دیا مہینہ تک۔ کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ دی کریم ذات بابرکات نو محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد خدا نہ خواستہ آپ دی ذات بابرکات، آپ دے مقدس گھرانے، آپ دے پیارے بچیاں نو کوئی مالی تنگی دا معاملہ ہے پیا، تو یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں۔ محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری، پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس ٹھیک 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک اس سے سن 11 ہجری وچ ہے، آپ 6 مہینے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد عالم دنیا دے وچ جلوہ کر رہی ہیں۔ جس دن آپ دا وصال اقدس ہو رہے 3 رمضان المبارک میں آپ نے کیا وصیت فرمائی ہے؟ آپ علماء اہل تشیع دی کتاب ہے اصول کافی، یہ جو سیاہ اربع موجود ہیں، اکٹھیاں موجود ہیں، اصول کافی بھی موجود ہے، الاستبصار بھی موجود ہے، ملا یحضر الفقی بھی موجود ہے، تہذیب الاحکام بھی موجود ہے، اور یہ ایران دا ہی چھپویا ایڈیشن ہے۔ تو ساڑیاں کتاباں دے وچ یہ مسئلہ بالکل واضح طور تے موجود ہے، اور اصول کافی وہ کتاب ہے اور فروع کافی کہ جدے بارے امام زمان سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی متعلق علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی اہل تشیع محدث جڑے 329 ہجری وفات پا رہے ہیں، وہ فرماندن کہ میں ادھا نا الکافی من الاصول، اصول کافی اس سے واسطے رکھا ہے کہ جس نے میں اپنی کتاب مکمل لکھ لئی تو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی نائب جناب حسین ابن روح دے ذریعے کتاب سرہ مرادی غاج تھے آپ پوشیدن، یہ انہاں دا عقیدہ ہے، ساڑھا عقیدہ نہیں۔ تو میں کتاب بھیجی، آپ نے اول تو لے کے آخر تک ملاحظہ فرمائی، پڑھن تو بعد فرمایا ہاذا کافی لشیعتنا، ایک کتاب سارے قیامت تک آمن والے شیعہ واسطے کافی ہے پئی، اس واسطے میں ادانا الکافی من الاصول، اصول کافی رکھ چھوڑا ہے۔ اور سیاہ اربع دی پہلی کتاب جڑی امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام 12ویں امام حضرت امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی تصدیق کردہ کتاب ہے، اور وہ فرماتے ہیں سارے شیعہ واسطے کافی ہے، وقت کافی ہونی چاہیے نا، جڑی گل ہوئے مننی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں وہ بھی پیش کردہ کہ جو کچھ اصول کافی حضور امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ نے باغ فدق دے حوالے نال جیڑی رہنمائی فرمائی ہے بس سارے واسطے وہ کافی ہونی چاہیے۔ تو نال ہی اس وچ آپ ملاحظہ فرماسو فروع کافی بھی علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی دی کتاب دی شامل ہے، اس دی کتاب الوصایا صفحہ نمبر 1008 آپ اس سے وچ ہوئی ایسا پڑھ گنے کہ حضور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باغ فدق دے حوالے دے نال ساری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جس وقت ٹھیک 6 مہینے بعد حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ مالی طور تے پریشان آپ نو ضرورت ہے جی وجہ تو آپ نے مطالبہ فرمایا؟ نہیں، یہ جناب صفحہ نمبر 1008 آپ ملاحظہ فرما رہے ہو نا جی، اور یہ حدیث نمبر ہے 13211، آپ سند ملاحظہ فرماؤ، علی بن ابراہیم ان ابی ہے ان ابن ابی نجرانہ ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر۔ تو علماء اہل تشیع کو پوچھو بھئی امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی شاگرد، اور نال یہ امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی شاگرد ابو بصیر، اہل تشیع دے سب تو بڑے راوی جڑے وہ یا علامہ ابو بصیر صاحب ہیں۔ تے صحیح سند دلال ابو بصیر کیا آخر ہیں؟ قالا ابو جعفر علیہ السلام،
فرماندن کہ اہل بیت اطہار دے 6ویں امام حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ جعفر الصادق رضی اللہ تو دے ابا جان ابو جعفر امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تو نے مینو ابو بصیر نو ارشاد فرمایا الا اقرئو کا وصیت فاطمہ علیہ السلام، اے میرے شاگرد ابو بصیر، ساڑی ڈاڑی جان حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی جو وصیت مقدس آئی، کیا او میں نہ تو انہوں پڑھ کے سناواں؟ کالا قلتو بلا، ابو بصیر آدن میں عرض کی تھی حضور ضرور کرم فرماؤ، سناؤ میں نو وصیت۔ اس کریم ہستی نے وصال اقدس وقت کیا وصیت عطا فرمائی؟ کالا فاخرج حقا وصفتا، آپ نے ایک بکس کڈا، اس بکس کا تالا کھولا، وتو چھوٹی جی تھیلی آپ نے بیگ چھوٹا جیا کڈا، اس سے کڈ کے فاخرج منہ کتابا، تو حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے وت اس دے وچوں اے تحریر کڈی وصیت دی، اس تھیلے دے وچوں وصیت کڈ کے فقارا آہو، میرے سامنے امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھ کے اس تو بعد اگو لکھو یا ہاذا ما اوسط بہی فاطمہ تو بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ اے او وصیت ہے جڑی اللہ دے رسول محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے تحریر کروائی ہے، اوسط بے حوائط السبعات، انہاں اپنے 7 حوائط باغات اور کھواں دے متعلق جڑے بوقت وصال حضور سیدہ دے قبضے اور ملکیت وچ موجود ہیں۔ حوائط کس دی جمع ہے؟ حائط دی جمع نہیں، حائط اس باغ نو آکھا ویسے جدے سنٹر دے وچ بہت بڑا کھو ہوئے، پانی سیراب کرنے واسطے، مٹھے پانی دا کھو بیر، اس تو بعد اسے تحت سینکڑوں ایکڑ زرعی آباد زمینوں میں جدتے ہر موسم دیا فصلہ پیدا ہو جائے، اور جدے ارد گرد مکمل باغ دے ارد گرد دیوارہ ہو گئے، اس نو آکھا ویسے حائط۔ اور کتنے حائطاً محبوب دے وصال اقدس تو صرف 6 مہینے دے اندر اندر آپ وصال فرما رہی ہیں۔ آپ دی ملکیت وچ حوائط السبعہ 7 بڑے بڑے باغات اور کھو آپ دی زیر ملکیت، جس دی آمدنی آپ دی زیر نگرانی آ رہی ہے، آپ دے گھر مبارک چ آ رہی ہے۔ اگوں دیکھو اس حدیث صحیح وچ فرمایا کیڑے او 7 حوائط باغات اور کھو ان پہ؟ فرمایا الاواف، پہلا ہے اواف، اس دنائے اواف پہلے باغ اور کھو دنا، دوجے دنائے دلال، تیسرے دنائے برکہ، چوتھے دنائے میسب، پنجویں دنائے حسنہ، 6ویں دنائے صافیہ، 7ویں دنائے مال ام ابراہیم۔ یہ 7 باغات اور کھو دنا آ گئے، اور ہر کھو دے تحت اور باغ سینکڑوں ایکڑ زرخیز آباد زرعی زمین موجود ہے جو تے ہر فصل پیدا کیتی ویندی ہے۔ فرمایا وصیت کہن دی طرف الہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ میری وصیت ہے علی بن ابی طالب میرے شوہر نامدار علیہ السلام دی طرف۔ فَإِمَّدَا عَلِيٌّ، وقت جس لئے میرے پیارے علی پاک جامع شہادت نوش فرماوے سن یا طبعی طور تے وصال فرمائے سن، فَإِلَى الْحَسَنِ، یہ میری وصیت میرے سب تو وڈے بیٹے پیارے حسن دے نام منتقل ہوئے سی، وہ انہاں دا سارا انتظام سنبھال سن اور انہاں دی طرف شفٹ ہوئے سی۔ فَإِمَّدَا الْحَسَنُ، وقت اگر میرے پیارے حسن بھی جامع شہادت نوش فرماوے یا وصال اقدس طبعی طور تے فرماوے، فَإِلَى الْحُسَيْنِ، وقت میرے چھوٹے بیٹے پیارے حسین دی طرف منتقل ہوئے سی۔ فَإِمَّدَ الْحُسَيْنُ، وقت جس لئے میرا پیارا حسین بھی دنیا چو تشریف گھر منجے، فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي، تو وقت میری اولاد وچوں حسنی حسین سادات چوں جیڑی سب تو بڑی میری اولاد ہوئے اس سے لے پاسے یہ وصیت منتقل ہوئے سی۔ شاہد اللہ علی ذالکا، اللہ بھی اس وصیت دوتے گواہ ہے، والمقداد بن الاسود، حضرت مقداد بن اسود بھی گواہ ہیں، والزبیر بن العوام، اور میرے چچا اور محبوب اور حضرت مولا کائنات دے پھوپھی زاد بھائی اشرا مبشرہ چو حضرت زبیر بن عوام بھی گواہ ہیں، وَقَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور اپنے قلم نال لکھی آپ دے حکم تے علی بن ابی طالب۔ ٹھیک ہے جی،
اور آؤ ذرا صرف یہ فروع کافی نہیں بلکہ آپ مزید جڑا ہے تا ملا یحضر الفقید وچ علامہ شیخ الطائفہ ابو جعفر الطوسی جڑا 460 ہجری وچ وفات پا رہے علماء اہل تشیع جو آپ ذرا صفحہ 1502 بھی اس کتاب دے وچ ملا یحضر الفقید جڑا ہے وہ ملاحظہ فرما لو کہ اتھے کیا چیز ہے. اتھے بھی تانوں یہ چیز ہی نظر آسی کہ تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے دیان کہ جس لے ساڈی ڈاڈی جان حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس ہویا ہے تا آپ دے کوئی غربت دا عالم نائی نہ کوئی وسائل دی کمی آئی بلکہ اس وقت بھی آپ دے ملکیت وچ 7 باغات اور کھوہ موجود ہیں. چنانچہ ملا یحضر الفقی کتب اربع وچوں اس دی حدیث نمبر ہے 5418 اد وچ روا عاصم بن حمید اتھے راوی آئی علی بن ابراہیم انہیں سند دوسری آ رہی ہے صحیح سند اتھے اور روایت کی عاصم بن حمید نے ان ابی بصیر اسے ابو بصیر کو لوں کالا ابو جعفر علیہ السلام الا احدثک بوصیت فاطمہ علیہ السلام قلت بلا فاخرج حقا او صفتا فاخرج منه کتابا فقرأه بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصت به فاطمہ بنت محمد علیہ السلام اوصت بحوائتها السبعۃ العواف والدلال والبرکہ والمیسب والحسنہ والصافیہ ومال اب ابراہیم الى علی ابن ابی طالب فامدا ہوا عبارت جو اتھے موجود ہے اس دوسری سند نال یعنی علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی بھی اپنی صحیح سند نال روایت کر رہے ہیں علامہ شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی بھی اپنی صحیح سند نال روایت کر رہے ہیں. تہذیب الاحکام دی دوسری جلد کتاب الوصیت وچ بھی صحیح سند نال موجود ہے. لہذا اہل سنت دی کتاباں وچ بھی موجود ہے. اہل تشیع دی صحائے اربع تو بڑی کوئی کتاب نہیں انہاں دی روایت دی اور مذہب اثنا عشریہ امامیہ مذہب دی تسیائے اربع دے وچ بھی بار بار صحیح اسناد دے نال کتاب ہے وصیت دے وچ روایت آ رہی ہے کہ حضور سیدہ دا جس وقت وصال اقدس ہوئے تو آپ اتنے باغات اتنے ہزار آباد زرخیز زرعی ایکڑاں تے مشتمل زمینہ دی اور کھوواں دی آپ کہن وصیت پڑوسیاں دی چیز تے کیتی ویندی ہے یا اپنی زیر ملکیت چیز تے کیتی ویندی ہے. میرے دوستوں انہاں ہستیاں نو کوئی مال و دولت دی کمی نہیں لہذا انہاں دا سوال فرمانا اس واسطے نہیں کہ کوئی جویں اج کل لوگ رو رہے ہوندے مسلماناں دے جذبات نال کھیل رہے ہوندے کہ جی سارا کوئی روک لیا اگر وہ ہستیاں فتح کھو سکدیاں تے انہاں 7 باغات اور کھوہاں دے کھوون وچ کیڑی شے رکاوٹ ہوئی کھڑوتی آئی. ہاں جی اے وات انہاں کیوں رمن دتے ہیں آپ دے زیر تصرف اور آپ دے زیر ملکیت اور انہاں چیزاں دی وصیت کیوں ہو رہی ہے. میرے دوستو بالکل سوال ہوئے اور خود اصول کافی والے جڑے کہ امام سیدنا محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی بقول انہاں دے تصدیق کردہ کتاب ہے اس دے وچ آپ واضح طور تے اے معاملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل اس مسئلے دے وچ اصول اور ضابطہ کیا ہے. میں ہن تک آپ حضرات دی خدمت وچ ایک گزارش کیتی ہے کہ انہاں دا مقام تطہیر ہے. اس واسطے کوئی دنیا دی محبت آپ دے دل دے وچ نائی جی دی وجہ تو آپ نے مطالبہ فرمایا ہوئے نہ آپ نو کوئی غربت یا مسکینی آئی جی دی وجہ تو ضرورت ہوئے اور آپ نے مطالبہ فرمایا ہوئے. انہاں چیزاں دی وجہ تو مطالبہ نہیں ہویا. سوال مطالبہ ضرور فرمایا ہے لیکن امت نو کئی احکام پہنچاون واسطے سوال فرمایا نے. ہن آپ وہ معاملہ دیکھو صحیح بخاری شریف وچ کتنے مقامات تے صحیح سند دے نال ہے کہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر المومنین جو کہ غیر نہیں آپ دے ایمانی روحانی نانا جان ان پہ انہاں نو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور وہ جڑی میری وراثت ہے وہ عطا فرماؤ. ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصول محبوب دی اولاد امجاد اور گھرانہ مقدس کے متعلق کیا ہے. ساری صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب صحیح السند حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت بیعت عمومی بھی آپ دی اگلے دن منگل والے دن
یعنی 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری مکمل ہو گئی، آپ نے ابتدائی ترین پالیسی بیان جاری فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس وچ باقی چیزاں دے نال اے چیز بھی ارشاد فرمائی، بخاری پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب وچ ہے کہ فرمایا کہ باقی جڑے معاملات ہیں اللہ دے محبوب دے احکام دے مطابق چل سن، جس لے محبوب دے اہل بیت اطہار دا معاملہ سی تو فرمایا محبوب دے پیارے غلاموں ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ علیہ السلام، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دے معاملے وچ نبی پاک علیہ السلام دے حقوق دی ہمیشہ رعایت اور حفاظت کرائے۔ ارکبو جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معلوم۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام دی تمام امت نو ہمیشہ واسطے اصول عطا فرما رہے ہیں، اس دے 2 مطلب ہیں، راکبہ یرکب رکوب ناصرہ ینصر دی چو۔ الرقیب دا ایک معنی ہویا کرتا ہے نگہبان، ہاں جی کنتا انت علیہم رقیبا، تو ایک معنی ہویا کرتا ہے المحافظ نگہبان۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندن ساڑے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس برحق کے، لیکن وصال اقدس تو بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نو انہاں دے مزارات اور مبارک قبراں وچ حقیقی جسمانی حیات طیبہ حاصل ہوندی ہے، ساڑے محبوب نو بھی اعلیٰ ترین فرمایا جسمانی حیات طیبہ حاصل ہے، لہذا ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ ہی، فرمایا جویں محبوب دے اہل بیت اطہار دا معاملہ آوے تا قبر انور چوں محبوب نو اپنے اوتے نگہبان اور رقیب تسلیم کرائے۔ ہر امتی اہل بیت اطہار اور سادات دے معاملے یہ ذہن رکھا کرے کہ جس لے بھی ہوتا کسے سید نال معاملہ آندا ہے تا قبر انور وچوں عالم برزخ وچوں محبوب علیہ السلام فوراً توجہ فرمائیں دین کہ میرے اس امتی نو ایمان، اسلام، کلمہ، قرآن، ہر عزت، ہر نعمت میرے ذریعے پہنچ رہی ہے، ہن میرے اہل بیت اطہار، میرے گھر والے اور اولاد دا معاملہ اس اللہ کو ہے، میں اللہ دا محبوب دیکھا تو صحیح میرا امتی میرے بچیاں نال کیا کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، ہاں جی حضرت ابو بکر دا تا اے عقیدہ اس مبارک گھرانے نے متعلق۔ تو اہل بیت اطہار دیا 3 قسمیں، اہل بیت سکنا و تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت ولادت و محبوب علیہ السلام دی آل طیب اولاد امجاد، اہل بیت نسب و محبوب علیہ السلام دے تمام مومن چچاواں دی اولاد۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماندن چاہے اہل بیت سکناؤ میں محبوب دی عزت و غیرت حضرات امہات المومنین وہ اہل بیت اطہار دی پہلی قسم چل، چاہے اہل بیت ولادت آپ دے پیارے حسنین کریمین دی قیامت تک اولاد ہوئے، یا فرمایا اہل بیت نسب ہوئے بنو ہاشم دے باقی اہل ایمان ہستیاں اور انہاں دی اولاداں، فرمایا ارکبو جس وقت بھی محبوب دے اہل بیت اطہار دا معاملہ آوے تو مت سمجھائے کہ ساڑا صرف انہاں ہستیاں نال معاملہ ہے، روضہ انور چوں محبوب دیکھ رہے ہوندن کہ میرا امتی کیویں انہاں نال معاملات چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا ارکبو بے معنی احفظو ہویا کرتا ہے عربی انٹو عربی، لہذا مطلب کیا ہے کہ احفظو حقوق سیدنا محمد علیہ السلام فی اہل بیتی، فرمایا محبوب نے تو انہوں کلمہ عطا فرمایا ہے، محبوب دی آمد نال ایمان مل رہے، محبوب دی جلوہ گری نال قرآن مل رہے، ہر نعمت ظاہر باطن دی محبوب دے ذریعے مل رہی ہے، تو فرمایا مت سمجھائے کہ محبوب دا وصال اقدس ہو گیا لہذا ان حقوق ختم ہو گئے، نہیں۔ حضرت ابو بکر فرمائے امتیوں خیال کرائے ارکبو قیامت تک محبوب دا حق بھی ادا کرائے، اور جی میں محبوب دا حق لازم ہے محبوب دے اہل بیت اطہار دا حق بھی انہیں سالے سے لازم ہے۔ اس واسطے ساری بخاری شریف کی بڑے پیارے کلمات ہیں کہ جویں حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے یہ سوال ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی گل کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا واللہ لا احب الی ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی، حضور محبوب دی پیاری لخت جگر میں ابو بکر صدیق دا یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف میری قرابت اور اولاد اور رشتہ داری آونیے، اور دوسری طرف میرے آقا کریم علیہ السلام دی آل طیب اولاد امجاد قرابت اور رشتہ داری آونیے، ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتی، میں اپنی اولاد رشتہ داری اور قرابت نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قرابت دوتے قربان کر چکے۔ یہ بخاری شریف دی الفاظ ہیں۔ اور آؤ ذرا علماء اہل تشیع کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت صدیق نے کلام کنیے شروع کیتا، انہوں نے جواب دی یہ شرح ناج البلاغہ ہے۔
علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی اسنا عشری امامیہ اہل تشیع عظیم محدث 679 ہجری وفات پارن یہ 5 جلداں وچ انہاں دی شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی دی اس دی آپ ملاحظہ فرما رہے ہو. اے بھی کم ایران دا ایڈیشن اس وقت میرے ہاتھ وچ یہ باقاعدہ اس دوتے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہو کہ یہ کس جگہ دی شائع کردہ ہے. انتشارات ہاں جی اہل بیت اطہار اور کم ایران دا ایڈیشن ہے. اس دا آپ صفحہ نمبر 107 ملاحظہ فرمائسو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس مطالبے دیتے یہ جلد نمبر 5 ہے, کم ایران دا ایڈیشن ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے. اس دوتے آپ ملاحظہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضور صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ ادائے مطالبہ سماعت فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انہو لما سامع کلامہا, جس نے فدق دے متعلق حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سامع کلامہا حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ دا کلام سنا, فرمایا احمد اللہ, اللہ پاک دی حمد بیان فرمائی, وَأَسْنَا عَلَيْهِ, اللہ دی ثنا بیان فرمائی, وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ, یہ انہیں شیعہ روایت ہے, اور محبوب علیہ السلام سے درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا. ثم قالا, وط آپ نے فرمایا یا خیرۃ النساء و ابنۃ خیر الآباء, اے تمام اولین و آخرین خواتین اسلام وچ افضل اور او ہستی جنہاں دے آبا دی برابری کائنات دا کوئی نسب کر ہی نہیں سکتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق دا انداز کلام ہے. حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابر, او ادب, او عقیدت, او محبت, گفتگو دا انداز کہ آپ دا پورا کلام سنن تو بعد کوئی جلدی ہے نہیں. اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان فرمائی, صلی علی رسولہ, اللہ دے پیارے رسول اللہ السلام تے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کیتا, اور اس تو بعد یا خیرۃ النساء و ابنۃ خیر الآباء, خیرۃ النساء, حضرت ابو بکر فرمائیں تمام جنتی خواتین وچ افضل ہو تو میں ابو بکر دی نگاہ چ حضور سیدہ تواڈی ذات ببرکات ہے, آپ خیرۃ النساء. ہاں جی, اور اگو فرمایا ابنۃ خیر الآباء, سارے آباء و اجداد وچ افضل ترین ہستی محبوب دی پیاری بیٹی. اے حضرت صدیق دا آپ نے سنن تو بعد عرض کی تھی کہ حضور کوئی فتق اج تا آیا نہیں ہے مسلمانوں دے کولوں, آپ دے بھی علم دے وچوں سی, میں تواڈے کول پوچھدا ہاں فتق کڈن آیا محبوب علیہ السلام دے زیر تصرف اور زیر کنٹرول. محرم الحرام سن 7 ہجری خیبر کڈن فتح ہویا, حضور امیر المومنین مولا کائنات, کیونکہ اتھان 39 کلے, پہلے کلے تا تھوڑے تھوڑے دنوں دے محاصرے اور جہاد تو بعد 21 صحابہ اکرام نے میدان خیبر جام شہادت روش پایا. ہاں جی, آخری کلا جڑائی ادا محاصرہ طول پکڑ گیا, اور محبوب علیہ السلام نو ہر سال چکے درد شقیقہ ہوں دیا قربان ونجو, آپ نو وہ بھی آ گئی حسب معمول, و 2 دن محبوب علیہ السلام خیمہ اقدس تو باہر نہیں آ سکے. تو آپ دے پیارے غلامہ دے اتنا جذبہ جہاد ہے یہود دے خلاف کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اساں آپ دے خیمے چو باہر آمن تو پہلے بشارہ سناؤں کہ حضور آخری کلا بھی فتح کر لے. لیکن چونکہ یہود دی موت زندگی دا مسئلہ, انہاں انتظامات ایسے کیتے ہیں, فلک بوس دیواراں, خندق بہت چوڑی, تو وہ محبوب نو واپس بلاونے پہن کے نہیں توڑا نقصان شہادتہ میں ہو رہی ہیں, واپس آونیو, اور کل میں جھنڈا اس ہستی دے ہاتھ عطا فرمائسا جس نو اللہ نے اے عظمت عطا فرمائی اور فتح مکمل ہو گئی. تو فاتح خیبر کون؟ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم. کڈن دا واقعہ آپ تمام تاریخ اسلامی اور سیرت اسلامی پڑھو, شیعہ سنی کتابہ پڑھو. محرم الحرام سن 7 ہجری دے اختتامی دنہ دے خیبر دی فتح ساری دی ساری مکمل ہو گئی.
تے فدا کی اڑان جس نے یہودیاں نے ڈٹھا کہ سارا خیبر چلا گیا، انہاں آکھا ساڑے باغات ہیں اتنے کھجوراں دے درخت ہیں، اساں مکئی بھی کاشت کر دیں، کڑک بھی، باجرہ، جوار بھی، تے اے جنگ دی صورت جو ساری تباہی پھیلے نہیں، وہ وقت انہاں ڈٹھا بھی ہن چارے کار کوئی نہیں، فدق دے سردار اپنے چیدہ نائب سرداراں لے کے خیبر چی محبوب دے قدمہ دی چاہ گئے، عرض کی تھی حضور ساڑے نال جنگ نہ کرو، اساں سلو دے نال سارا کوئی تساں ساڑے حکمران اپنا گورنر بھی ساڑے اتے مقرر چا کرو، اور حضور کرم فرماؤ سانو ساڑی زمینہ تو بے دخل نہ کرو، بیج تساں بھیجائے اپنا نمائندہ مقرر کرو، دی زیر نگرانی اساں حل چلے سو، پانی لے سو، بیج تو آڈا جس لے فصل پک کے تیار ہو گئی کرسی، ادھی سانو ڈیوائے ادھی مدینہ طیبہ لے، یہ چیز طے ہو گئی۔ لہذا کوئی انواتن یا جالت علیہ الخیولو، کوئی ادھتے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اے سلو دے نال آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھے احکام قرآن وچ موجود ہیں، احادیث اور خود اصول کافی دے وچ موجود ہیں، میں ہنے عبارت عرض کردا تو گزارش ہے کہ خیبر اور فدق یہ نبی پاک علیہ السلام دے انتظامی کنٹرول دے وچ کڈن آئے، محرم دے اختتامی دن سن 7 ہجری، اور محبوب علیہ السلام دا وصال ایک دس کڈنے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری۔ یہ وقت ہے موجود مزید چند ایک جی محبوب کریم علیہ السلام دا وصال ایک دسے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سوموار دی دوپہر سن 11 ہجری، جون دے مہینے 632 عیسوی وچ مدینہ طیبہ۔ ہن محرم سن 7 ہجری تو لے کے محرم سن 8 ہجری تک 1 سال ہو گیا، محرم سن 9 ہجری تک 2 سال ہو گئے، محرم سن 10 ہجری تک 3 سال ہو گئے، اور محرم سن 11 ہجری تک 4 سال ہو گئے، اور محرم تو بعد سفر المظفر اور ربیع الاول شریف۔ نتیجہ کیا نکلا کہ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تو ٹھیک 4 سال اور 2 مہینے پہلے دا فدق نبی علیہ السلام دے زیر کنٹرول آ چکا ہے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 4 سال اور 2 مہینے، تے 4 سال اور 2 مہینے جڑیاں فصلہ کاشت ہو دیا رہی ہیں، ہر موسم تے پھل کھجورہ دا اتردہ رہے، گندم بھی ہر سال کاشت ہوئی ہے، مکئی باجرہ بھی اپنے اپنے موسم میں کاشت ہوئے، ادھا یہودیاں نے گدہ ہے، ادھا مدینہ طیبہ آیا ہے۔ یہ 4 سالان وچ حضرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اہل مدینہ نو پتہ نہیں چلا کہ فدق دے معاملات کیا آئے، کوئی محبوب دے وصال اقدس والے دن تا نہیں آیا نا زیر تصرف، 4 سالہ تو محبوب دوتے عمل فرما رہے ہیں۔ ہون اے معاملات کہہ دے سپردن پہ، بھائی اس سے سوال دا جواب ذرا یہ پوچھو نا ذاکرین دے کلو بھی اور فاضل علماء دے کلو بھی۔ ساڑی ابو داؤد شریف دوجی جلد صفحہ 61 کتاب الاموال باب خمس الخمس وسہام ذوی القربا، اے ہیڈنگ اور عنوان ہے امام المحدثین سیدنا امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی جڑے 275 ہجری وصال فرما رہے ہیں، ہیڈنگ اور عنوان ہے کہ جیڑا مال غنیمت دا 5واں حصہ مرکز چاسی اس 5ویں دے چکے محبوب وقت 5 حصے فرمائے دیاں، ایک حصہ اپنے ذوی القربا نو 4 حصے باقی ضروریات دتے، فرمایا ذوی القربا دے سہام اور حصے اور خمس الخمس دا باب اود وچ صحیح سند دے نال حضور مولا کائنات دی حدیث موجود ہے، اور اہل تشیعی بھی اس سامنے کتاباں تمام مستند معتبر امالیہ شیخ مفید، امالیہ شیخ الطائفہ ابو جعفر الطوسی، انہاں سب کتاباں دے جویں اہل سنت دے راویاں دی صحیح اسناد نہیں، اہل تشیعی دی بھی صحیح اسناد نہیں، کہ محبوب علیہ السلام نے انہاں تمام مالی امور دا ناظم اہل بیت اطہار اور ذوی القربا واسطے کیڑی ہستی نو مقرر فرمایا، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات۔ حضور مولا کائنات فرماندن فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فولانی علیہ ابو بکر، محبوب دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت اسامہ نو محبوب نے کمانڈر مقرر کیتا، یہ ابو بکر دی جرات نہیں کہ جنہوں جو دا محبوب عطا کرن ابو بکر واپس لوے، فرمایا پیارے علی پاک وہ تمام انہاں اموال دے معاملات دے جویں محبوب دے دور وچ نازم آوے ہن بھی تساں سارے امور دے نازم ہو۔ اگو ابو داؤد اور تمام شیعہ کتب دے وچ مستند معتبر امہات کتب اہل تشیع دے ثم ولانی علیہ عمر و 10 سالہ دور امیر المومنین عمر دا ہے،
انہا ہی فرمایا ہے حضور پیارے علی پاک جو محبوب نے عہدہ مقرر کیتا ہے اور شیخ کریم حضرت ابو بکر صدیق نے تو انہوں تے مقرر رکھا ہے، میرے دور دے وچ بھی آپ دے ذمہ ہی یہ سارے معاملات ہیں۔ تو مالی تمام دے تمام امور ذویل قربا دے اور انہاں سہام اور حصیاں دے وہ تو ناظم ہی مالی امور دے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات، لیکن حضور سیدہ نے سوال فرما چھوڑا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اتنے ادب، اتنی عقیدت، اتنی محبت نال آپ دے نال ابتدائی کلام فرما کے صحیح بخاری مسلم وچ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور معاملہ اس طرح ہے کہ انما انا متبع ولست بمبتدع، حضور میں صرف اور صرف آپ دے پیارے ابا جان حضور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین پیارے آقا کریم علیہ السلام دا متبع اور پیروکار ہاں، ولستو بمبتدئین، اور میں کسی بھی معاملے وچ کوئی نواں اصول دیون والا یا نواں کام کرن والا نہیں ہاں، میں متبع ہاں، مبتدع نہیں آ پیا میں۔ یہ الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ لہذا حضور سارے مالی امور تا حضرت مولا کائنات دے ہاتھ وچ آپ ہی اتھو بیج لے کے ویندن، 4-5 دہاڑے یا ہفتہ بھر قیام کر کے ساری اپنے زیر نگرانی آپ ہر موسم دتے فصل دی کاشت کر ویندن۔ وقت وقتاً چکے 3 منزلہ دتے آئی، خیبر جڑا ہے اس وقت مدینہ طیبہ چو، ہاں جی آپ دی زیر وقت جس نے فصل تیار ہوندی ہے حضور مولا کائنات دے علم ہی چوندہ ہے کہ ہن کھجوراں دا موسم ہے، ہن کڑک دے آمن دا موسم ہے، ہن فلانا آپ اپنی زیر نگرانی کٹ میں دین، پھل اتر میں دین، باقاعدہ اودے حصے بڑھیں دین، ادھا یہودیاں نو دین دین، فتق والیاں نو ادھا گھن کے مدینہ طیبہ آن دین، وقت محبوب دے احکام دے مطابق اودے حصے کر دین، جتنا حصہ محبوب نے ازواج مطہرات واسطے مقرر کیتا ہے سب تو پہلے انہاں نو پیش کر دین، وقت اپنے بچیاں نو پیش کر دین، وقت حضرت عباس ہاشمی محبوب دے چچا جان انہاں دے بچیاں نو پیش کر دین، وقت حضرت حمزہ دی صاحبزادی صاحبان پیش کر دین، حضرت عمارہ نو، اس تو بعد جڑا ہے وقت جناب حضرت ابو طالب دے باقی جڑے حضور مولا کائنات دے بھائی حضرت ابو طالب دی اولاد، حضرت جعفر دی اولاد، حضرت عقیل دی اولاد، الغرض جتنے بنی ہاشم ہیں، تو حضور ساڈا تا عمل دخل ہی کونی، سارے معاملات دا انتظام تا حضور خود آپ دے شوہر نامدار کریم اصلی فرما رہے ہیں۔ تو میں کوئی نواں اصول اس پیش کرنے والا نہیں ہاں، میں پیروکار اور میرا تو انال عہد ہے کہ ہیک دانا بھی اڈے آڑے نہ ہو سی، نہ حضور مولا کائنات دے معاملے ساری طرفوں کوئی مداخلت جویں محبوب دے دورت گھن کے آندے اور تقسیم ہون بھی انہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے جویں وہ تسا معاملہ فرما رہے ہو ساڑھے کسے حق چ کمی نہ ہو سی، میں یہ چاہنیاں کہ وہ زمین دا ٹکڑا جی دوتے ہو فتق دی کھجورن جڑے اموالے بنو نذیر یہود دن جڑے حوالی مدینہ وہ جڑی زمین دوتے ہو چیزن نا وہ زمین میرا وراثت دا حصہ میرے نام منتقل کر، پھلا دی آمد بھی تا آ رہی ہے، سانو کوئی بھوک پیاس نہیں، کوئی ترے نہیں، کوئی مالی مجبوری نہیں، کوئی کمی نہیں، ساڑھے کل سب کوئی موجود ہے اور انہا حصیاں جو ایک دانے دی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ مہربانی کر کے وہ زمین جڑی ہے نا سارا حصہ وراثت دا وہ سارے نام منتقل کرو۔ تو ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، حضور جو کچھ ساڑا ہے وہ سارے دا سارا تواڈا، میں نے اپنے بچیاں نالوں بھی محبوب دے بچے زیادہ عزیز اور پیارے، لیکن حضور معاملہ ہے کہ اگر تساں آکھو نا میں اودے حصے کر کے تے وراثت بناواں، تو حضور تواڈے پیارے ابا جان خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ السلام دا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، اساں جو انبیاء کرام علیہ السلام دا بالخصوص گروہ اور جماعت ہے ساڑی وراثت نہیں جاری ہو دی، ما ترکناہو فہو صدقۃ، ساڑے زیر استعمال جتنیاں بھی چیزوں میں جویں ساڑا وصال اقدس ہوتا ہے ساڑے زیر استعمال تمام چیزاں امت دے حق جو وقف اور صدقہ ہوگا۔ انما اورثنا العلم، اساں جو کچھ بھی چھڑے نے نا بطور وراثت تو صرف علم شریعت، علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت ہے۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، ساڑا جیڑا امتی جیڑے علاقے دووے، جیڑے دور اور زمانے دووے، جیڑے رنگ نسل قوم قبیلے دووے، من اخذ منہ اخذ بحظ وافر، جیڑا محنت اور کوشش کر کے جتنا ساڑا شریعت دا علم لے ویسی اتنا ہی ساڑی وراثت دا حصہ لے ویسی۔
ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پاک پڑھی. اچھا میں نہیں تھائی دسائے اساں 15ویں صدی ہجری دے 1444 سنے ہجری دا رجب شریف جا رہے 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے. محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو اتنی صدیاں بعد دے لوگ اور عربی بھی نہیں سے اجمی لوگ ہیں. اگر اساں کہیں اپنے عالم ربانی جندو تے سانو اعتماد ہوتا ہے جہاں دی تحقیق تے مسئلہ پوچھو مسئلے دا جواب دے وے اساں کو حضوری دی دلیل کیا ہے وہ جواب اچ کوئی حدیث پڑھے اساں حدیث سن کے الٹا مطمئن ہو ویندے یا ناراض ہو ویندے خوش ہو ویندے. محبوب دا فرمان سامنے آ گیا دلیل سامنے آ گئی. یارو اج بے عملی دا دور ہے اتنی کمزوریاں دا دور ہے. اج بھی کسے عام تو عام مسلمان نو محبوب دا فرمان سناؤ وہ خوش ہوندا ہے. جیڑی ہستیاں محبوب دی ذات دا حصہ نو خوش ہو سن یا ناراض ہو سن بھی تساں حدیث کیوں پہ پڑھدے ہو. وہ بدبختو جتنا اپنے آپ نو مومن مندے ہو تو افضل نہیں تا برابر تا انہاں ہستیاں نو بھی مومن من لو. کیڑا مسلمان ہے جڑا قرآن دی آیت سن کے ناراض ہوندا ہوئے یا محبوب دا فرمان سن کے؟ نہیں جی یہ محبوب دا فرمان ہے تساں بنایا ہویا ہے سنیاں بنایا ہویا ہے اساں سنیاں نہیں بنایا ہویا. یہ تواڈی کتاب جڑی سب تو وڈی اصول کافی ہے اس دے وچ بھی موجود ہے پیا. یہ تواڈے سامنے پئی اصول کافی اور سیاہ اربع اس دی اٹھاؤ ذرا پہلی جلد کتاب العلم صفحہ نمبر 17.